جمع ہوئے, ان کے درمیان ہر طرح کی گفتگو ہوئی, لیکن آخرت سے خبردار کرنے کا عمل جو ہے وہ انجام نہیں دیا گیا. یہ آپ اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں بہت ساری چیزوں کا خیال کر رہے ہیں, ان کی دنیاوی ضرورتوں کا, لیکن آپ ان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ انذر عشیرتک الاقربین, یہ بہت اہم اصول ہے. اور دوسری جگہ فرمایا گیا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سارے مومن ہر جگہ کے سب سفر کر کے آئیں, اور جہاں اسلامی مرکز ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی بات ہے اس میں اولین طور پر, کہ وہاں آگے آئیں سب, اور سب آ کر علم حاصل کریں, اور سب آ کر جو ہے وہ تربیت حاصل کریں. تو پھر اس کا متبادل نظام یہ ہے فرمایا گیا کہ, اور فوری نظام یہ ہے کہ ہر جگہ سے ایک گروہ آئے, کچھ لوگ آئیں, اور آنے کے بعد وہ دین کی سمجھ حاصل کریں, دین میں تفقہ حاصل کریں, اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹ کے جائیں تو اپنے لوگوں کو آگاہ کریں, خبردار کریں, ڈرائیں. تو اب یہ جو وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو قریبی سماج ہے, جس میں ظاہر ہے کہ ان کا محلہ آئے گا, ان کا گاؤں آئے گا, ان کی بستی آئے گی, تو اس قریبی سماج میں وہ انذار کا کام کریں. تو یہ قریبی سماج کے سلسلے میں ہماری اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارا جو رشتہ داروں کا سماج ہے, ہمارا جو محلے اور بستی کا سماج ہے, اس پورے سماج میں ہم آخرت کے سلسلے میں ایک بیداری عام کریں, اور اس کے سلسلے میں لوگوں کو متوجہ کریں. تو ایک تو یہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس سے جو تصور آتا ہے انسانی سماج کا اور اس میں انسان کے رول کا, کہ انسان کے آس پاس کا جو سماج ہے وہ اجنبیوں کی ایک بھیڑ کی صورت میں نہیں ہو. کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی نئی جگہ پہنچتے ہیں, وہاں پر ہم بازار میں جا رہے ہیں, تو وہاں سب لوگ, بہت سارے لوگ چل رہے ہیں, ہم بھی اس میں چل رہے ہیں, تو یہ اجنبیوں کی بھیڑ ہوتی ہے جس میں سے ہم کسی کو پہچانتے نہیں ہیں, کسی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, اور ہم اسی میں چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اجنبیوں کی بھیڑ ہے. تو ایسا تو اس وقت تو ہوتا ہی ہے جب آپ ایک اجنبی جگہ پہ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر بھی صورتحال یہی ہو, اور آپ کا جو آس پاس کا سماج ہے وہ اجنبیوں کی ایک بھیڑ کی صورت بنا رہے, جس میں سے آپ کسی کو نہیں پہچانتے ہوں, کسی کے حالات سے بے خبر نہیں ہوں, کسی کے سلسلے میں آپ اپنے دل میں کوئی جذبہ نہیں رکھتے ہوں, خیر خواہی کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے ہوں, تو یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں. تو اسلام کا جو قریبی سماج کا تصور ہے وہ یہ تصور دیتا ہے کہ ہر انسان کے آس پاس کا سماج وہ اس کے لیے ایک مضبوط حصار ہو, وہ ایک منظم آرگنائزیشن ہو جس کے بیچ میں وہ رہ رہا ہو, اور اس سوشل آرگنائزیشن میں جس میں وہ بیچ میں رہ رہا ہے, سماجی تنظیم میں, وہ اس تنظیم کو مضبوط بنانے, نتیجہ خیز بنانے اور ثمرآور بنانے کی ساری کوششیں کر رہا ہو. اسی طرح سے اس میں جو ایک بہت اہم اصول ہے وہ ہے تعارف کا اصول, یعنی اجنبیوں کی بھیڑ نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے پہچانے لوگ ہوں. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بتایا گیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, کہ ہم نے تم کو قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ کیا ہو کہ تم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانو, ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری قوم والوں کو, دوسرے قبیلے والوں کو پہچانیں. عام طور سے اس طرف ذہن جاتا ہے لوگوں کا کہ ہم جو ہے پہچان سکیں کہ یہ چین کا ہے, یہ جاپان کا ہے, اور یہ یورپ کا ہے, اور یہ افریقہ کا ہے, اور یہ فلاں علاقے کا ہے, اس کی بولی سمجھ کے پہچان جائیں کہ وہ اس جگہ کا ہے. نہیں, یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو پہچانیں, دوسرے قبیلے والوں کو پہچانیں, دوسری قوموں کو پہچانیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو اچھی طرح سے پہچانیں. یعنی یہ جو شعوب اور قبائل کا نظام ہے, یہ نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں آپ سب سے زیادہ متعارف ہوتے ہیں اپنے بالکل قریبی خاندان سے, پھر اور متعارف ہوتے ہیں اپنے قریبی سماج سے, پھر اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کچھ آپ متعارف ہوتے ہیں. تو تعارف کا ایک دائرہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے.
اور اس دائرے کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب سے آپ بہت اچھی طرح سے متعارف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دائروں میں شعوب اور قبائل کے دائروں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، اگر یہ دائرے نہیں ہوتے تو پھر سارے انسان ایک جیسے ہوتے، اور پھر آپ جو ہیں جس طرح دوسروں کے لیے اجنبی ہوتے، دوسرے دور کے آپ کے لیے اجنبی ہوتے، اسی طرح قریب کے بھی آپ کے لیے اجنبی ہوتے۔ تو اس کے بجائے یہ نظام بنایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کا، کہ جس کے نتیجے میں ایک قریبی سماج ہر آدمی کو حاصل رہے، اور اس قریبی سماج میں تعارف کا انتظام ہو، اور بہت مضبوط انتظام ہو۔ یہ جو نیا طرز معاشرت ہے اس وقت جو رائج ہے، مادی طرز معاشرت، اس میں کیا ہے کہ یہ جو خوبی ہے تعارف کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو پہچاننے کی، ایک دوسرے کی مسائل اور خوبیوں سے ناواقف رہنے کی، تو یعنی یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو نیا سماج جو بنا ہے اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، بغل کے فلیٹ میں رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ تو اس کے بجائے اسلام جو تصور دیتا ہے قریبی سماج کا، وہ سماج ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت متعارف ہوتے ہیں، اجنبیوں کے درمیان انسان نہیں رہتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پڑوسی کی حیثیت ہے وہ تو رشتہ دار جیسی ہوتی ہے، پڑوسی کی حیثیت رشتہ دار جیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل اس طرح سے بار بار مجھے نصیحت کرتے رہے پڑوسی کے سلسلے میں کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ پڑوسی کو اب وارث بنا دیں گے، یعنی وراثت میں شریک کر دیں گے۔ تو قرآن کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے پڑوسیوں کا ذکر جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا، اور پھر احادیث سے تو بہت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پڑوسی ہیں یعنی محلے کے لوگ، ان سے ہمارا تعلق رشتہ داروں جیسا ہونا چاہیے۔ تو رشتہ داروں کا تعلق ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ رشتہ داروں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو اسی طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو قریبی سماج ہے تو اس میں آپ کی حیثیت ایک محافظ کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ حفاظت کریں اس سماج کی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ایک حدیث میں کہ بہت ہی بڑا گناہ اس بات کو قرار دیا کہ آدمی اپنے پڑوسی کی خاتون سے جو ہے وہ زنا کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ، تو زنا تو ہے ہی بڑا گناہ، اور وہ زنا اگر پڑوسی کی خاتون سے ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ پڑوس سے آپ کا تعلق جو ہے وہ حفاظت کا ہونا چاہیے، یعنی آپ پڑوس کے محافظ ہوں، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے سلسلے میں مطمئن ہو کہ اس پڑوس میں وہ حفاظت کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے گھر کی عزت محفوظ ہے، اس کے گھر کی دولت محفوظ ہے، اور وہ ایک محفوظ سماج میں رہ رہا ہے۔ تو قریبی سماج جو ہے وہ اسلام کے روح سے وہ ایک محفوظ سماج ہوتا ہے جس میں حفاظت کی ذمہ داری تمام لوگوں پر ہوتی ہے۔ ایک بات اور میں یہاں ذکر کر دوں کہ پہلے جو نظام تھا انسانی معاشرت کا، جبکہ قرآن مجید نازل ہوا خاص طور سے عرب میں، وہ خاندان اور قبیلوں کا تھا، سب لوگ خاندان اور قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر مدینے میں جب مختلف لوگ آ کے بسے اور ایک اسلامی نظام قائم ہوا، اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو وہاں پر جو ہے وہ محلوں کا اور پڑوس کا نظام بھی وجود میں آ گیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ ایک جگہ بستے تھے، دوسرے لوگ جا کے ان میں شریک نہیں ہوتے تھے، جہاں بھی ہوتے تھے قبیلوں کی آبادی ہوتی تھی۔ لیکن پھر جو نیا وہ اس میں تبدیلی آئی اور پھر آتی چلی گئی، اور اب وہ بہت مستحکم ہو گئی، وہ کیا ہے کہ اب خاندان اور قبیلوں کے بجائے گھر اور محلے ہوتے ہیں، گھر اور محلے۔ تو اب قریبی سماج میں بہت زیادہ اہمیت جو ہے محلوں کی ہو گئی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابی شریح العدوی روایت کرتے ہیں کہ
میری کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور کہا کہ اے ابو ذر، اگر تم شوربہ پکانا تو اس میں پانی بڑھا دینا اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت کی اور کہا کہ یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها، کہ اے مسلم خواتین، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے سلسلے میں کسی بھی معمولی بھلائی کو بھی کم نہ سمجھے، یعنی تھوڑی سی بھی بھلائی اگر وہ کر سکتی ہے تو ضرور کرے۔ فرمایا ولو فرسن شاۃ، کہ اگر وہ بکری کا جو پنجہ ہوتا ہے، یعنی پاؤں کا جو آخر کا حصہ ہوتا ہے، پائے کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی اگر دے دے اور اس کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلا کر دے، پڑوسن کے ساتھ بھلا کر دے اور اس کے گھر مطلب بھجوا دے پکنے کے لیے، تو وہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرتا ہے اور اس کے پڑوسیوں میں سے، پڑوسی گھروں میں سے 4 گھروں کے لوگ جو ہیں اس کے حق میں گواہی دے دیں، قریبی پڑوسیوں میں سے، کہ انہوں نے اس سے صرف خیر ہی دیکھا، خیر ہی جانا، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے خیر کا پیکر تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے تمہاری گواہی کو قبول کر لیا اور غفرت لہ ما لا تعلمون، کہ جو باتیں تم نہیں جانتے تھے وہ بھی میں نے معاف کر دی۔ تو اس میں کیا ہے، ایک بہت اچھا تصور آتا ہے کہ ایک پڑوسی کو، ایک مسلمان کو اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں اس طرح سے بھلائی کا پیکر ہونا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے آس پاس کے سارے پڑوسی یہ گواہی دیں کہ ہم نے تو اس سے صرف خیر اور بھلائی دیکھی۔ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں، تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی مالی امداد کر دیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو تعلیمی لحاظ سے ان کے تعلیمی معیار کو بلند کریں اور ایک تعلیم یافتہ باشعور سماج بنانے میں اپنا رول ادا کریں۔ چنانچہ ایک روایت میں، طبرانی کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس کے بعد پھر کچھ مسلمان خاندانوں اور قبیلوں پر جو ہے وہ تعریف کی، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ما بال اقوام لا یفقہون جیرانہم ولا یعلمونہم ولا یعظونہم ولا یأمرونہم ولا ینہونہم وما بال اقوام لا یتعلمون من جیرانہم ولا یتفقہون ولا یتعظون، کہ یہ کیا بات ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، تعلیم نہیں دیتے ہیں، نصیحت نہیں کرتے ہیں، ان بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں، برائی سے روکتے نہیں ہیں، اور یہ کیا بات ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، اپنے پڑوسیوں سے سمجھداری کے سبق نہیں حاصل کرتے ہیں، سمجھ نہیں لیتے ہیں اور نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھانے کا، ان کو سمجھانے کا اور ان کو نصیحت کرنے کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انتظام کریں۔ یہ لوگ سکھائیں اور جو سیکھنے جن کو سکھایا جا رہا ہے وہ سیکھیں، ہے نا، ورنہ پھر میں اس سلسلے میں سزائیں نافذ کروں گا۔ تو یہ اس روایت میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریبی سماج کے سلسلے میں، محلے والا جو سماج ہے اس سماج کے سلسلے میں یہ جو ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اس میں تعلیم کو عام کریں، ہم اس میں شعور کو عام کریں اور ہم اس میں نصیحتوں کا ایک ماحول بنائیں، بھلائی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ روشنیاں ہیں اس سلسلے میں، کچھ رہنما ہدایات ہیں
ان کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آپ پھر اس کے نتیجے میں ایک پورا خاکہ بنایا جا سکتا ہے قریبی سماج کا، کہ اسلامی نقطہ نظر سے جو اسلام ایک قریبی سماج کا تصور پیش کرتا ہے، وہ تصور جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ایک خاکے کی، ایک عملی خاکے کی شکل دی جائے، اور اس کے ذریعے سے کس طرح سے ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی جائے کہ وہ اپنے قریبی سماج کو بہتر سے بہتر بنائے اور اس کے سلسلے میں اپنے سماجی رول کو انجام دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور یہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو تصور دیا گیا ہے، اس تصور کو سمجھنے، اس کو کی تفہیم کرنے اور اس کو قبول کرنے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی سماجی اکائیوں کی اصلاح ہوتی رہے، ان کی ترقی ہوتی رہے، اور اس اصلاح و ترقی کے نتیجے میں پھر بڑا انسانی سماج جو ہے وہ اصلاح اور ترقی کے راستے پر چلے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔